آج 23 مارچ 2021 ہے اور 23 مارچ کو پورے پاکستان میں پاکستان ڈے کے نام سے اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس دن کی جو نسبت ہے وہ 23 مارچ 1940 سے ہے، جب لاہور میں یہ مقام جہاں پہ آج مینار پاکستان واقع ہے، یہاں پر مسلم لیگ کا ایک اجلاس ہوا جس میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی جسے قرارداد لاہور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرارداد لاہور بنیادی طور پر کیونکہ جس شہر میں جو قرارداد منظور کی جاتی تھی اس کو اسی سے نسبت دے دی جاتی تھی، لیکن اس کو کانگریس نے، جو جتنے بھی پرو کانگریس نیوز پیپرز تھے، اس میں انہوں نے اس کو تنزیہ طور پر قرارداد پاکستان کے نام سے لکھا، یعنی ان کے تمام اخباروں میں قرارداد پاکستان لکھا گیا، اور پھر اسی کو مسلم لیگ نے اڈاپٹ بھی کر لیا اور یہ قرارداد پاکستان کے نام سے ہی مشہور ہو گئی۔ قرارداد پاکستان اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ قرارداد پیش کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کس طرز پر چاہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کا جو خواب تھا یا جو ان کا نظریہ تھا کہ پاکستان آخر کون سے علاقوں پر مشتمل ہونا چاہیے، فیوچر جو ہوم لینڈ ہے اس کا کنسیپٹ کیا ہے ہمارے ذہن میں، تو وہ جو انہوں نے خطبہ الہ آباد 1930 میں کہا تھا، انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر مسلم لیگ آگے بڑھی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹرگل کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلا کہ یہ قرارداد 1940 میں منظور ہو گئی۔ لیکن میں ایک بات یہاں پہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی دیکھیں گے مسلمانوں کی ہسٹری کو دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک کے جو حالات ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، تو جہاں بھی مسلمان ترقی یافتہ ہوئے ہیں یا کسی بھی جگہ پر آپ یہ کہیں کہ وہ اپنا جو بوم کا پیریڈ ہوتا ہے اس پہ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یونٹی ہے۔ آپ جب بھی غور کریں گے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اتحاد وہ واحد چیز ہے کہ جس کے ذریعے مسلمانوں نے عروج ہی دیکھا ہمیشہ، اور جب بھی اس سے دور ہوئے تو پھر وہ زوال کی طرف آئے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ قرآن نے جہاں پہ چند چیزوں پر، اکثر چیزوں پر ایمفیسائز کیا، وہاں یونٹی پر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، ڈفرینسز میں نہ پڑو، ڈویژنز میں نہ پڑو۔ اور جہاں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمان زوال کا شکار ہوئے، یا آپ یہ دیکھیں کہ وہ پریشانی کا شکار ہوئے، کسی طریقے سے بھی ان کو سیٹ بیک فیس کرنا پڑا تھرو آؤٹ دا ہسٹری، تو اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقسیم ہو گئے تھے، یونٹی نہیں تھی۔ اب بھی جو 1940 کی قرارداد ہے، مسلم لیگ کی ایفرٹس تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت پہلے سے ہی شروع ہو چکی تھی، یعنی 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، اور اس کے بعد سے ایک لگاتار ایفرٹ تھی کہ کم از کم جو مسلمان ہیں آل اوور دا سب کانٹیننٹ، ان کے اندر یہ ریئلائزیشن پیدا کی جا سکے کہ آپ کی ریپریزنٹیشن ہونا ضروری ہے۔ مسلمانوں کی کسی جگہ ریپریزنٹیشن نہیں تھی، 1957 کے بعد سے ایک سسٹم ہی اس طرح کا بن گیا تھا کہ انگریز جو ہیں، جو برٹش ہیں، وہ ہر حال میں مسلمانوں کو سائڈ لائن کرنا چاہتے تھے، اور ہندوؤں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ ان کو تو زیادہ فائدہ تھا اس چیز کا، لہٰذا وہ بھی انہی کے ساتھ تھے۔ تو یہ جو سارا عرصہ گزرا یہ بڑا ہی ایک ٹف پیریڈ تھا مسلمانوں کے لیے۔ بعد ازاں پھر سر سید احمد خان کی ایفرٹ سے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بار ایک انٹلیکچوئلز کے مل بیٹھنے کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا، جسے سائنٹیفک سوسائٹی کا نام دیا گیا، اور لیٹر آن پھر انہی لوگوں نے مل کر 1906 میں جو ہے وہ مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اور پھر ایفرٹس شروع ہو گئی۔ لیکن یہ جو ایفرٹس تھی یہ کوئی بہت زیادہ ان میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ کانگریس ایک پرانی جماعت تھی، 1885 میں ولیم آکٹیوین ہیوم نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی، اور جو ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ تھے ہندوستان کے، وہ سب کے سب اس کے ممبر آلریڈی بن چکے تھے، اور اس وقت جو کانگریس کام کر رہی تھی وہ یونٹی کے لیے، بلکہ یہ کہیں کہ یونٹی اور ڈویژن کی تو اس وقت بات ہی نہیں تھی، اس وقت جو وہ کام کر رہے تھے وہ صرف یہ کہ انڈیا کو کیسے ریپرزینٹ کیا جائے برٹش پارلیمنٹ میں، ہمارے اپنے جو انٹرسٹ ہے ان کو برٹش پارلیمنٹ کے سامنے ہم نے کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہائیلی انٹلیکچوئل پیپل جو ہے انہوں نے جوائن کیا، جس میں بینرجی جیسے لوگ تھے، یا گوخیل جیسے تھے، یا خود محمد علی جناح جیسے لوگ تھے۔ لیٹر آن پھر کانگریس نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو سائڈ لائن کرنا شروع کیا، اور باقی تمام کمیونٹیز کو اسی طریقے سے سپورٹ کیا جاتا تھا، اور اس بیس پر کیا جاتا تھا کہ وہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو ضرورت یہ پیش آئی کہ ہمیں ایک الگ اپنی جو ہے وہ آرگنائزیشن بنا کر، پولیٹیکل آرگنائزیشن بنا کے اپنے مفادات کا تحفظ خود کرنا پڑے گا، لیکن یہ ریئلائز نہیں کیا گیا۔ ایون گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جب آیا، اور 1935 کے بعد اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ الیکشنز کروائے جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں ہونے والے جو الیکشنز تھے وہ مسلم لیگ بری طریقے سے ہار گئی۔ اب یہ 1940 سے جسٹ 5 سال پہلے کی بات ہے،
کہ وہ ہار گئے. تو پھر کیا ہوا سڈنلی, یہ کیسی تبدیلی آ گئی اور کس وجہ سے لوگ جو ہے وہ اتنے جوک در جوک نکل آئے, لاہور پہنچے اور انہوں نے آ کے یہ قرارداد جو ہے وہ منظور کروائی. اس کی جو وجہ ہے وہ کانگریس کا 2 سالہ دور حکومت ہے. 1935 کے الیکشن کے بعد جس وقت کانگریس کی حکومت آ گئی تو وہ جو 2 سال تھے 1937 سے لے کے 1939 تک مسلمانوں کے لیے بدترین سال ثابت ہوئے. وہ تمام باتیں جو محمد علی جناح جیسے لیڈر جو خود کانگریس میں رہ چکے تھے, کانگریس کے آئیڈیالوجی سے واقف تھے اور مسلسل بتاتے آ رہے تھے, وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. کانگریس نے جو ایکشن لینے شروع کیے, جس طریقے سے انہوں نے ایک جو ہندو انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کیا, جس طریقے سے انہوں نے کریکولم کو چینج کرنے کی کوشش کی, بلکہ کریکولم چینج کر دیا گیا, جس طریقے سے ہندو جو ترانے ہیں بندے ماترم جیسے ان کو کمپلسری کر دیا گیا, قرآن کو سائڈ لائن کر دیا گیا, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو پے در پے جسٹ اس 2 سال کے عرصے میں کیا گیا, اس نے مسلمانوں کو یہ بہت واضح طور پہ باور کروا دیا کہ مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ایک الگ تنظیم کام کر رہی ہے وہی کر سکتی ہے, کانگریس پورے انڈیا کو ریپرزینٹ ایکولی نہیں کر رہی. یہی وجہ ہے کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو قیام پاکستان ہے یہ مسلم لیگ کی کامیابی سے زیادہ کانگریس کی ناکامی کی وجہ سے ہوا ہے. یہ جو 2 سالہ دور حکومت آیا ہے کانگریس کا, اگر ان 2 سالوں کے اندر کانگریس وہی اسی طریقے سے عمل درآمد کرتی جس طرح کے وہ نظریات دیتے ہوئے آ رہے تھے کہ ہم ایک یونائٹڈ انڈیا کی بات کر رہے ہیں, یہ لوگ ہیں جو اس کو تقسیم کر رہے ہیں, ہم وہ جماعت ہیں جو ہر کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں انکلوڈنگ مسلمز, مسلم لیگ وہ ہے جو صرف مسلمانوں کی مفادات کی بات کر رہی ہے, تو انڈیا کے لیے جو زیادہ فیوریبل پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کانگریس ہے. اور بظاہر یہ بات ٹھیک تھی کہ ایک ایسی پارٹی جو پرانی پارٹی ہے اور وہ برٹش کے سامنے انڈیا کو ریپرزینٹ بھی کر رہی ہے, اور ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس میں ہر طرح کا بندہ شامل ہے, ہر کمیونٹی کے, ہر ریلیجن کے, ہر ایتھنیسٹی کے لوگ شامل ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ بیٹر ہے. لیکن یہ جو 2 سالہ دور حکومت تھا اس نے ان کی اس کور آئیڈیالوجی کو آشکار کر دیا جس کے بارے میں ہمارے مسلم لیگ کے لیڈرز بہت عرصے سے بتاتے آ رہے تھے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1939 میں جس وقت وہ گورنمنٹ ختم ہوئی, مسلمانوں نے ڈے آف ڈیلیورنس منایا, اور اس کے بعد 1940 میں لاہور میں یہ جلسہ ہوا, اور اس میں مطلب آپ کو بہت زیادہ لیڈرز کو کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, سب کچھ مسلمانوں کے سامنے آ چکا تھا. اور پھر اس کا نتیجہ 1940 سے آن ورڈ جو آپ سٹرگل دیکھتے ہیں اگلے 7 سالوں کی, وہ سٹرگل ایسے ہے کہ جسٹ اس تھوڑے سے عرصے میں ہم جو ہے وہ اپنے اس کے جد و جہد کے منطقی انجام تک پہنچ گئے. تو یہ وہ چیز تھی, یہ وہ یونٹی تھی جو مسلمانوں کو یہاں تک لے کر آئی. اس کے بعد پھر آپ 40-45 کے الیکشن دیکھ لیں, 45 کے جو الیکشن ہوئے اس میں مسلم لیگ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ جیت گئی. تو یہ طریقہ ہوتا ہے یا یہ نتیجہ ہوتا ہے, لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جب تک اس طریقے کے سیٹ بیک نہیں لگتے, جب تک وہ اس قسم کی پریشانیوں سے نہیں گزرتے, جب تک ان کو وہ سارے نقصان نہیں اٹھانے پڑتے کہ جو نقصان انہیں بتائے جا رہے ہو, تب تک ان کو یہ ریئلائز نہیں ہوتا. جیسے ایک شعر ہے کہ وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یعنی ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہ احساس ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا کہ یہ جو چیز ضائع ہو رہی ہے ہم سے یہ کتنی قیمتی ہے, یہاں تک کہ وہ پوری طریقے سے ضائع ہو جائے, پھر ہم اکٹھے ہوتے ہیں ایک پیج پہ اور پھر ہم سٹرگل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک فیکٹر تو یہ ہے جو ہم انٹرنل فیکٹرز میں دیکھتے ہیں قرارداد پاکستان کا. جو دوسرا فیکٹر ہے وہ یہ بھی تھا کہ جنگ عظیم دوئم سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو چکی تھی 39 میں, اور 39 سے لے کے 45 تک یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جس میں برٹش امپائر نے کولیپس کیا ہے, ناٹ اونلی ان سب کانٹیننٹ, باقی بھی ان کی جتنی کالونیز تھی افریقہ میں تھی یا دنیا کے دوسرے حصوں میں تھی, اس سے ان کو ہاتھ دھونا پڑا کیونکہ یہ جنگ ان کے لیے بڑی تباہ کن ثابت ہوئی تھی. تو اس وجہ سے ہمیں یہ ایک اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فورن فیکٹر اس میں تھا جو ہماری سٹرگل میں فائدہ مند ثابت ہوا, وہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کا فیکٹر تھا. اور پہلا جو فیکٹر تھا وہ ہمارا انٹرنل فیکٹر تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ 47 میں ایک الگ کنٹری تو وجود میں آ گیا, اس کے بعد وہ لیڈرز جن کا ایک نظریہ تھا یا وہ جس نظریے کے تحت لے کے چل رہے تھے, ان میں سے ایک 1938 میں دنیا سے چلے گئے یعنی علامہ اقبال, اور دوسرے 1948 میں دنیا سے چلے گئے یعنی قائد اعظم. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہم نے پاکستان میں ایک اس طرح کا سول ملیٹری بیوروکریسی کا ایک اس طرح کا نیکسس جو ہے وہ دیکھا ہے ان گزشتہ تمام سالوں میں, کہ اس سے ابھی تک چھٹکارا حاصل کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہو سکا. اور وہ ڈیموکریسی
یا جمہوریت جس کی بات کی جاتی ہے وہ آج تک اپنی ٹرو ایسنس کے ساتھ پاکستان میں ہمیں کسی جگہ نظر نہیں آتی. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ ڈیموکریسی کیا پاکستان کے لیے کامیاب نظام ہے بھی یا نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے ایک دم ہم نے لبرلزم کی ایکسپینشن دیکھی ہے, اس میں جو ایک بہت بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی اس وقت کے جو لیڈرز آف دا ورلڈ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں ان کی طرف سے, وہ یہ تھی انہوں نے یہ سمجھا کہ جو سسٹم ویسٹ میں کامیاب ہے یہ دنیا کے ہر خطے میں اسی طریقے سے کامیاب ہوگا, چاہے وہ ان کا معاشی نظام ہے, چاہے وہ ان کا سیاسی نظام ہے. جو نظام ان کی نظر میں بہترین تھا وہی ماڈل اٹھا کے ایز اٹ از ہر طرف اپلائی کر دیا جائے. ایسا نہیں ہوتا, کلچرز ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں, ریلیجنز جو ہے وہ بہت مختلف ہیں, لہٰذا ہر علاقے کی اپنی ایک پرائرٹیز ہوتی ہیں اور اس کے مطابق وہاں کا سسٹم آف گورنمنٹ یا اکنامک سسٹم چلتا ہے. لیکن جب ڈیموکریسی کو ایز اے سسٹم اڈاپٹ کر لیا گیا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 70 سالوں میں جو ہماری کوشش ہے جمہوریت کے لیے, وہ کوشش تو چلے بعض اوقات کامیاب آپ کو نظر آئی بھی, ایسے لیڈرز بھی آئے جنہوں نے واقعی ہی یہ کوشش کی. اب تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام ہی یوز کر کے اپنے مقاصد پورے کیے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس میں کامیابی نہیں ہو سکی. اور یہ جو 22 خاندانوں کا ذکر آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ, ایوب خان کے زمانے سے آپ سنتے آ رہے ہیں, یہ جو ہے یہ بات پوری طریقے سے غلط نہیں ہے. وہی خاندان جو بادشاہوں کے پیریڈ سے ایون آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ ایک اپر کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, وہی لوگ آپ کو پھر نظر آئیں گے پاکستان موومنٹ میں اسی اپر کلاس سے تعلق رکھنے والے, اور پاکستان بننے کے بعد وہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے بیوروکریسی میں, ملٹری میں اور پالیٹکس میں. اور ایون جو بزنس اس وقت شروع ہوا یا ایک کیپیٹلسٹ اکانومی کی طرف جو ہم گئے تو پھر ان کا رجحان آپ کو وہاں نظر آئے گا. اور آج تک آپ جس بھی گورنمنٹ کو دیکھیں گے اس کے پیچھے آپ کو وہی چند لوگ, وہی 22 خاندان اور ان کے باقیات نظر آتے ہیں. تو یہ وہ ایسی چیز ہے کہ جو اس وقت سے چلتی آ رہی ہے, لیکن آج اس 23 مارچ 2021 کو جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں پاکستان کی اوورال, وہ کیا ہے کہ اس میں ہمیں ڈویژنز نظر آتی ہیں, ایتھنک بیسس پہ ہمیں ڈویژنز نظر آ رہی ہیں. آج ہم یہ پاکستانی کہلانے میں فخر محسوس نہیں کرتے. آج یہ دن ہمارے لیے صرف ایک یادگار کے طور پر ہے, جیسے باقی تمام چیزیں رسومات سے اس وجہ سے ہم انہیں پہچانتے ہیں کہ رسومات ہے ہماری. اسی طریقے سے ایک تو یہ ہمیں اس لیے اچھا لگتا ہے 23 مارچ کے یہ ہالیڈے ہے, چھٹی ہوتی ہے. دوسرا جو ہے وہ اس وجہ سے کہ چلو ماضی میں کچھ ہوا تھا, کوئی ایک واقعہ ہوا تھا اور بس اس واقعے کو ہم لوگ یاد کر لیتے ہیں, تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں, لیکن اس سے ہم سیکھتے نہیں ہیں. اور اس وقت ہم جس چیز کی طرف جا رہے ہیں وہ وہی ڈویژنز ہے. پاکستانی سوسائٹی کو اس وقت جتنے لیولز پہ ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے, آپ دیکھیں گے اگر آپ مذہب کی بات کریں گے تو آپ کو ڈویژنز نظر آئیں گی, اگر آپ ایتھنیسٹی کی بات کریں گے تو آپ کو ڈویژنز نظر آئیں گی, اگر آپ پولیٹیکل ایفیلیشن کی بات کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ ڈویژنز نظر آئیں گی. اور اسی طریقے سے ہر فرد ہر جگہ پہ اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے. اور جب تک آپ ڈیوائیڈڈ رہیں گے, جب تک ہم ڈیوائیڈڈ رہیں گے, تب تک وہ سلسلہ کبھی وہی چلتا رہے گا جو 1937 سے لے کے 1939 تک ہوا ہے. وہ جو 2 سال کا پیریڈ تھا کانگریس کا, اس وقت وہ پیریڈ ایکسٹینڈڈ ہے. کانگریس کی جگہ, کانگریس جو ہے اس سے مراد ہے نظام حکومت. اب وہ نظام حکومت ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں ظلم ہے, بربریت ہے, چوری ہے, کرپشن ہے, اور ہم لوگ اس کا جواب کس طریقے سے دے رہے ہیں کہ ہم اس کو اڈاپٹ کر چکے ہیں, ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں. لہٰذا جب تک ہم ان چیزوں کے خلاف کسی ایک پیج پر نہیں ہوں گے تب تک ہماری وہی صورتحال رہے گی, اور ہم کبھی بھی وہ چیز جو قرارداد پاکستان میں منظور کی گئی تھی وہ پاکستان ہم کبھی نہیں دیکھ سکیں گے. پاکستان صرف ایک ٹیریٹری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک پیس آف لینڈ جو ہے وہ آپ کے پاس آ گیا ہے. پاکستان ایک نظریے کا نام ہے, اور وہ نظریہ آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے جو بیان ہیں ان میں نظر آتا ہے. آج بھی وہ بیان اپنی جگہ پہ اسی طریقے سے موجود ہے, اور جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو سیکولر پاکستان ہے جس کی قائد اعظم محمد علی جناح نے بات کی, اس کو طریقے مطلب طرح طرح سے اس کو ہٹ کیا گیا, اس نظریے کو ہٹ کیا گیا تاکہ یہ بات ہم تک پہنچے ہی نہیں کہ وہ کون سا پاکستان ہے جو ہم چاہتے تھے. اب پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ پاکستان ہونا یا پاکستانی ہونا اس سے کیا مراد ہے, اور دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارے قائد کا موٹو ہے یعنی یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن, اس کو اڈاپٹ کرنے میں اور اس تک پہنچنے میں ہمیں مزید کتنا عرصہ درکار ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طریقے سے شاد و آباد رکھے, اور ہمارے اندر جو سب سے زیادہ کمی میں دیکھتا ہوں عام طور پہ لوگوں میں وہ پیٹریوٹزم کی ہے, حب الوطنی کی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ڈویژنز سے ہمیں نجات دے, اور وہ ہمارے لیے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم
وہ قائد اعظم کے موٹو کو لے کر نیشنل انٹیگریٹی کے لیے کام کر سکیں. اور یہ اسی وقت شروع ہوگا جب ہم یہ ریئلائز کر لیں گے کہ ہم اس وقت کس مقام پر ہیں اور اب ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو آج کے دن کی نسبت سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سب اس ملک کی ترقی میں اور اس ملک کی بقا میں مل کر اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر سکیں. اور سیکنڈلی اللہ سے دعا کے ساتھ ساتھ آج ہم سب اپنے ساتھ یہ ارادہ کریں، یہ عہد کریں کہ یہ جو ڈویژنز ہے ہماری جنگ ان سے ہے. ہم نے ان ڈویژنز کے خلاف لڑنا ہے، چاہے وہ مذہبی حوالے سے ڈویژنز ہو، چاہے ثقافت کے حوالے سے ہو، کلچر کے حوالے سے کوئی بھی ڈویژنز ہو. وین دیر از اے کویسچن اباؤٹ پاکستان وی آل آر پاکستانیز. پاکستان زندہ باد.